کہا تھا مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے، پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا۔ مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ سپہ سالار کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسمگلنگ پر قابو پانے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دوست ممالک کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش۔ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ کاروباری افراد کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیروت حملے میں مارے گئے۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ گزشتہ روز فضائی حملے میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے دعوے کے حوالے سے تاحال حزب اللہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا، اب حسن نصر اللہ اب دنیا کو خوفزدہ نہیں کر پائیں گے۔ یو این قراردادوں پر عدم عمل درآمد نے مشرق وسطی کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ غزہ میں خون ریزی پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، اسرائیلی مظالم روکنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب۔ تلاوت قرآن پاک سے خطاب کا آغاز کیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر کو بھی انتخاب پر مبارکباد پیش۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنرل اسمبلی سے بطور وزیر اعظم دوسری بار خطاب باعث اعزاز ہے اور موجودہ حالات میں دنیا کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کی بھی شدید مذمت۔ بولے، غزہ کے المناک سانحہ نے انسانیت کو ہلاک کر رکھ دیا۔ نہتے فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ نیتن یاہو کے خطاب پر پاکستان اور مختلف ممالک کا واک آؤٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستانی عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن تسلیم کیا جائے، فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ممتاز پاکستانی امریکن بینکرز کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پہ اہم چیلنج ہیں۔ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں $30 ارب کا نقصان ہوا۔ عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے پوری دنیا کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بائیکاٹ کرنے کا بہترین ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا، وزیر اعظم نے یو این سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی قوم کی ترجمانی کی۔ اقوام متحدہ اپنی ہی پاس کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق کہا، راولپنڈی میں تماشے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ آج انہوں نے راولپنڈی میں فساد کا پروگرام بنایا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اداروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ثوابی کے لیے نکل چکے، اس لیے پہلے پرویز خٹک بھی اسلام آباد آنے کی کوشش کر چکے۔ پاکستان میں بے روزگاری میں کمی متوقع، آئی ایم ایف کی پیش گوئی۔ کہا، معاہدے کے بعد پاکستان میں معاشی ترقی کی شرح بڑھ کر 3.2% ہو سکتی ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% تھی۔ گزشتہ مالی سال افراط زر کی شرح 23.4% تھی۔ پاکستان سے ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بھی جاری۔ معاہدے میں کہا گیا کہ پاکستان کو ٹیکسز کا منصفانہ نظام درکار ہے۔
पाकिस्तान में टैक्सों में तमाम शोबाजात को हिस्सादार बनाना जरूरी है। इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। सरकारी महकमों की गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रावलपिंडी में मुमकिन एहतजाज, दफा 144 नाफिज कर दी गई। लियाकत बाग के करीब रुकावटें खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स रखकर ब्लॉक। मुलाजमीन और कारोबारी अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना है। रावलपिंडी में आज मोबाइल सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद रहने का इम्कान। रावलपिंडी सदर स्टेशन था IJP स्टेशन तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। मरी मोटरवे भी आम ट्रैफिक के लिए बंद। सड़कों की बंदिश के बायस मालगाड़ियां भी फंस गई। करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा। बानी PTI की रहाई का फैसला कुनमार का शुरू हो चुका। एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। मशीरत साहब खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में अजीम शान काफिला एहतजाज में शिरकत करेगा। अवाम का ठाठे मारता समंदर रावलपिंडी से टकराएगा। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। राजकुमारी मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करे, बारावर कराया। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। जाली मुकदमात फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जापानी सफीर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का मुलाकात में बाहमिल दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात का फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और जापान के मबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वसीयत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान और जापान के मबैन दो तरफा तजारती हुजूम भी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक तहसीन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने पर DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि DC लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी। अदालत DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त में इस्तदा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हदायत। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप और स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास से गुफ्तगू में कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब तर होने चाहिए। स्टेडियम अपग्रेडेशन का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की भी हदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदियों के सेक्शन 3 की आईनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्त गुजार के वकील ने नजरबंदी के सेक्शन 3 को भी मुअत्तल करने की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा की, जबकि सरकारी वकील इस सेक्शन पर अदालत की मावनत करे। अदालत ने समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सांगला हिल शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब।
شہریوں کو مشکلات کا سامنا، قصور، ننکانہ صاحب، جنگ، صدرآباد، اس کے مضافات میں بھی خوب بادل برسے، گرمی سے 27 شہروں کے چہرے کھل اٹھے۔ یمنی فوج کا اسرائیل کی مدد کے لیے آنے والے امریکی بحری جہازوں پر حملہ۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا 3 امریکی ڈیزاسٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے میں بحری اور فضائیہ اور بری فوج نے حصہ لیا۔ امریکی جہازوں پر 23 بیلسٹک اور ونگڈ میزائل داغے گئے۔ جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرون سے بھی مدد لی گئی، جبکہ حملے اس وقت جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ امریکہ کا اسرائیل کا دفاع کرنے کا اعلان، مشرقی وسطی میں فورسز کو الرٹ کرنے کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا پینٹاگون کو اسرائیلی حمایت کے لیے موجود افواج کی جنگی تیاریوں کو یقینی بنانے کا حکم۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بھی مشرق وسطی میں اسرائیل اور امریکی فورسز کا دفاع یقینی بنانے کا اعلان، کہا ایران اور یمنی حوثیوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے، امریکی ملٹری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اور غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، اسرائیلی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپ اور اسکول پر بمباری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید، اسرائیل سے لائی گئی 80 نامعلوم لاشوں کو اجتماعی قبر میں تدفین۔ تل ابیب اور شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، اسرائیلی فوج نے یمن سے داغا گیا میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔